اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اکتوبر 2025 ہے۔ اس وقت پاکستان افغان جنگ لگی ہے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان افغان جنگ اور اس کا حل۔ میرے ساتھ پاکستان کے اسلام اور دوسرے مذاہب کی کمپیریٹیو اسٹڈیز کے سب سے بڑے ایکسپرٹ آصف ہاشمی صاحب موجود ہیں، میرے پرانے دوست چکوال کے رہائشی۔ یہ لیکچرز دیتے رہتے ہیں مذاہب پہ اور مختلف یونیورسٹیز میں۔ تو ہاشمی صاحب سوال کریں گے؟ جی جناب ہاشمی صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، دعا آپ کی ہاشمی صاحب۔ جزاک اللہ۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاک افغان جنگ جاری ہے، پچھلے 6 دنوں سے یہی صورتحال ہے اور پاکستان میں بھی کافی پریشانی لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ آپ اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب بھی کوئی چیز، میری عادت ہے کہ جب بھی میں کس چیز کے پیچھے جاتا ہوں تو اس کی جڑوں تک جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ماضی میں ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1949 میں ایک پٹا جو انگریزوں نے افغانستان پہ بلوچستان کی زمین پٹے پہ لی تھی، وہ 1949 میں ختم ہوا تھا۔ یہ افغان کلیم کرتے ہیں۔ ایک ظاہر پیپر ہوتے ہیں، آپ ان پہ چیک کر لیں۔ وہ تھا، اور اس کے ساتھ واہ خان کاراڈور بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کا تھا، اور اس پہ وہ قابض بھی تھے۔ تو پاکستان کافی عرصے سے انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ یہاں پہ دار اندازی نہ کریں۔ دار اندازی ہو رہی تھی، اس کی وجوہات آگے ہم جائیں گے۔ تو یہ پٹا جو 1949 میں ختم ہونا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان والوں نے 1974 میں وہاں بندے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ ڈر یہ تھا کہ افغانی قبضہ نہ کر لیں۔ تو پھر 79 میں روسی فوج ہے، اور پھر یہ ساری گیم رشین افغان وار شروع ہو گئی، جس میں زیاد صاحب نے جنگ لگا کر اسے ٹھیک کیا، ایٹم بنایا اور بہت سی چیزیں کی۔ تو اب واہ خان کاریڈور پہ بھی پاکستانی قبضہ کر چکے ہیں کہ بھئی بلوچستان پہ تمہارا کلیم ہے تو اس پہ بھی کلیم رکھو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جب کہتے تھے سنتے نہیں تھے، اب ہم نہیں سنیں گے۔ جی آگے آپ بات کریں۔ صحیح۔ اچھا، لوگ پاک افغان جنگ کے بعد ایک اور جو سازش سمجھتے ہیں کہ افغان، اسرائیل، انڈیا آپس میں کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ ہوا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پاکستان بنتے ہی کشمیر پہ جھگڑا چل پڑا تھا۔ جو کشمیر پہ جھگڑا تھا، جو جنگ ہوئی جس میں آدھا کشمیر ہمارے حصے میں آ گیا، صحیح۔ تو اس جنگ میں فقیر اے پی جو پٹھانوں کے ایک بڑے گروپ کو کمانڈ کر رہا تھا، اس کے انڈیا لوگ کہتے ہیں، میں نے اس پہ کچھ بکس پڑھی ہیں کہ وہ اس کو انہوں نے مدد کی، اور وہ جنگ، بہرحال اس جنگ میں ہمیں آدھا قبضہ ہم نے کر لیا، اور یہ سری نگر وغیرہ اس لیے رہ گئے کہ اس وقت جنرل گریسی جو ہیڈ تھا اس نے گڑبڑ کی، وہ ملا ہوا تھا انگلینڈ اور انڈیا کے ساتھ۔ ان کی مرضی تھی کہ پاکستان سروائیو نہ کرے اور دوبارہ ان کے انڈر آ جائے پارٹیشن میں 1947 کے بعد، کہ یہ کمزور ہے، اس کو پہلے ختم کرتے ہیں، انڈیا کو پھر کریں گے۔ تو اس وقت سے انڈیا کی ان کے ساتھ تھی کچھ نہ کچھ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ پٹھان آئے تھے، افغانستان سے بھی آئے تھے، سرحدی علاقوں سے بھی آئے تھے، اور سینٹرل کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک گروپ کا ایک ہیڈ تھا۔ تو مین ناکامی کی وجہ یہ تھی کیونکہ یونائٹڈ فوج حملہ کرتی ہے تو ایک پسپائی اختیار کرتی ہے، دوسری کور دیتی ہے، دوسری اٹیک کرتے ہیں، تو آپ نے اس طرح موو کرنا ہے۔ جب سینٹرل کمانڈ نہ ہو تو آپ کبھی بھی بغاوت نہ کامیاب ہوتی ہے، نہ جنگ۔ تو افغان روس پارٹنرشپ تو ہوئی 1979 میں، جب روسی فوج 27 دسمبر 1979 کو
روسی فوج افغانستان آئی. تو روس اور انڈیا اس وقت پارٹنر تھے. 71 کی جو جنگ جی. تھی اس میں انڈیا کا بھرپور ساتھ روس نے دیا تھا. تو اس دور میں اسرائیل آٹومیٹک آ گیا کیونکہ اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ تو شروع سے دشمنی ہے. صحیح. اور یہ دشمنی آپ کے اب سامنے آ گئی ہے جی کہ ایسے کیا ہی. ہو رہا ہے. تو یہ اس جنگ میں ان کے پیچھے آ گیا افغان جو تھے. تو انڈیا جو ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب پارٹنرشپ ہے ان کی افغانیوں کے ساتھ کہ انڈیا سے بارڈر نہیں ملتا. اب یہ اگر جہاز بھیجتے ہیں تو وہاں نیچے جنگ ہو رہی ہے تو ایک میزائل اوپر بھی جا سکتا ہے نا, اس کو صحیح. لگ سکتا ہے, پتہ نہیں کس نے مارا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایسے تو ہی. ان کے جو جہاز ہیں وہ کیسے جائیں گے. اور دیکھیں ان کے پاس دو ہی روٹ تھے, یا پاکستان کے تھرو وہ جائیں, پنجاب سے آتے ہوئے ادھر جائیں, یا ان کے پاس دوسرا روٹ تھا چابہار والا, وہ ایران نے بند کر دیا. اور آگے آپ چلیں تو آپ کا جو ہے ازبکستان اور دوسرے ملکوں سے بھی ان کی وہ بند ہوئی ہے باؤنڈری, اگر اوپر سے گھوم کے آتے ہیں. افغانستان کے تمام ملک اس کے دشمن بن چکے ہیں, ایران سمیت. تو انڈیا جو ہے وہ باتیں تو کر سکتا ہے, یعنی کیش پیسہ دے سکتا ہے, نہ فوجی بھیج سکتا ہے, نہ ٹینک بھیج سکتا ہے. تو بھیجے گا نقصان کا احتمال ہے ان کے اپنے, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اس لیے پارٹنرشپ تو ہو چکی ہے. لیکن اسرائیل کی کیسے آپ انوالومنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ اسرائیل ہر وقت اس فکر میں تھا کہ پاکستان قریب ہو, اور اس کو صرف غربت سے ڈرا کے ان کے ساتھ سودا کر کے ان سے اہتمام لیا جا سکتا, لڑ کے نہیں لیا جا سکتا. صحیح. جو امریکہ آیا تھا افغانستان میں, امریکہ اور اسرائیل کی شروع سے پارٹنرشپ ہے. امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو اس کا ایران اور عراق کے تیل پہ قبضہ کرنا بھی تھا, اور آلریڈی سعودیہ اس کے ہاتھ میں تھا. تو اوپیک کا 52% تیل یہ تین ملک پیدا کرتے تھے. صحیح. تو اس نے کنٹرول کرنا تھا, اور اس نے ساتھ ساتھ پاکستان سے اہتمام بھی لینا تھا یہاں بیٹھ کے. صحیح. تو یہ سارے مقاصد تھے جس میں وہ پاکستان کی ایجنسیوں نے اسے بری طرح ناکام کر دیا. ساری جنگ پاکستان لڑا ہے. پاکستان کی حل سے افغانی کامیاب ہوئے, پہلی بار بھی رشین افغان وار میں بھی, دوسری بار بھی. جی. اچھا, پاکستان سے افغانیوں کو جو نکالا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے رد عمل کے اوپر یہ افغانی جنگ کر رہے ہیں, یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں افغانی جو ہیں یہ آئے تھے 79 کے قریب, لیکن جو آئے تھے وہ جہادی نہیں تھے. یہ تھے وہ ان کے ملازم تھے, کوئی بھیڑ بکریاں چوری کر کے آ گئے, کوئی کچھ. ان کا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ یہاں آئے اور ہم نے انہیں بڑی عزت دی, اور عزت دی. ہمارے یہاں یہ خان صاحب تھے, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. پہلے چلیں تاریخ خلافت میں جو لوگ یہاں سے زمینیں بیچ کے گئے ان کو لوٹ لیا گیا افغانستان میں. صحیح. اچھا 1974 میں جب ادھر ایکشن ہوا بلوچستان میں بھٹو دور میں, تو مری قبیلے والے بھاگ کر افغانستان گئے. جب افغانستان پہنچے تو وہاں پہ یہ 15 سال رہے تھے. جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا ہو تم ہمارا مہمان ہے, جاؤ. انہوں نے کہا یہ بھیڑ بکریاں ہو یہ ہماری ہیں, گائے ہماری ہیں. اچھا. انہوں نے کہا یہ عورتیں اور لڑکے یہ بھی ہماری ہیں, تم ہمارا مہمان ہے, تم جاؤ. صحیح. وہ آگے واپس. تو یہ انہوں نے سلوک کیا تھا. ہمارے یہاں یہ خان صاحب تھے, اور ایک ایک بندہ جو بیٹھا ہوا نفرت کرتا تھا. نفرت نہ کرتے ان کو نکالا نہ جاتا. ان کا پلان حکومت پہ قبضے کا تھا, اور انہوں نے بری طرح مار کھائی. صحیح. اچھا صرف یہ تھا کہ ایک چیز جو میں بیچ میں بھول گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد مشرف کا دور تھا, اور پاکستان نے ان کو جنگ میں الجھایا. جی. مشرف نے اس جنگ میں اچھا کردار ادا کیا, لیکن اس نے ایک مرزائیوں کو بہت اوپر لے آئے. اچھا. مرزائیوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر مرزائیوں نے اس شکل میں حملہ کیا جو آپ کو پچھلی حکومت ہے, فیض حمید اور باجوہ, ان دونوں کی بیویاں درمیال کی مرزائی تھیں, فیض حمید کی, باجوہ کی بھی. یہ میری ایک ہے عمران نیازی کے کرتوت اور کارنامے میں پوری تفصیل دے چکا ہوں. صحیح. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گیم کیا تھی. تو جو مرزائی تھے ان کا پلان تھا کہ پاکستان ٹوٹے اور ربہ سے قادیان تک ایک ملک بنے. صحیح.
تو اس سلسلے میں انہوں نے ان دونوں کو لانچ کر کے باجوہ اور فیض حمید کو، تو عمران ایک ڈمی تھا، اس کا بھی سافٹ کارنر تھا ان کے حق میں صحیح مرزائیوں کے، تو اس نے ان کو، اس کی رشتہ داری بھی ہے مرزائیوں کے ساتھ، لیکن چھوڑیں آپ، ہے نہیں ہے، وہ ان کا ڈمی تھا، ان کے ساتھ وہ تھا۔ تو اب یہ چین جب انہوں نے اپنے بندے یہ لانچ کیے تو اس کے نتیجے میں 2018 میں یہ آیا، عمران خان آیا اور یہ اپنا پروگرام لے کر چل پڑے۔ اگر یہ پروگرام کچھ عرصہ، صرف 3 دن حافظ عاصم منیر کی اپوائنٹ نہ ہوتا اس پہ سیٹ پہ، تو پاکستان کا اللہ حافظ تھا۔ یہ اتنا خطرناک منصوبہ تھا، اچھا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک پاگل کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہمارے 60%، اب ہٹے، اب تھوڑی تھوڑی ان کی آنکھیں کھول رہی ہیں۔ اچھا، یہ منظر عام پہ بات کیوں نہیں آئی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے نہیں آئی کہ فوج اپنے اوپر وہ لینا نہیں چاہتی ہے، لیکن دیکھیں یہ 1965 میں جی ایچ کیو میں 3 مرزائی کرنل بیٹھے ہوئے تھے، جو آتا تھا مرزائی اس کو سلیکٹ کر لیتے، فوج ان سے بھر گئی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنے کیا فوج میں اجازت ہے کہ ان کی بھرتی کی جائے؟ دیکھیں یہ اعلان نہیں کرتے ہیں نا، یہ لکھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ 10 سے 20% کہہ دیتے ہیں ہم مرزائی ہیں، لیکن باقی جو ہیں ان کو، تو یہ ایک اس وقت سے ان کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی۔ مشرف کو یہ اندازہ نہیں تھا شاید، وہ مذہبی طور پہ کمزور آدمی تھا، چلاک بڑا تھا لیکن مذہبی طور پہ، لیکن اس نے بہرحال امریکہ کی کمر بڑی اچھی طرح توڑی 20 سال۔ تو یہ چکر تھا جس میں، اچھا جب وہ آئے، اب اہم نقطہ یہ ہے جو کسی کو بھی یہاں نہیں پتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا، وہ جب امریکہ نکل رہا تھا اور وہاں جنگ شروع ہو رہی تھی، یہ افغانستان میں گیا تھا، اچھا، اور اس نے جاتے ہی 3 دنوں میں انہیں ہتھیار ڈال دیے تھے اور حکومت بن گئی تھی۔ صحیح، یہ حکومت جو تھی امریکہ اسرائیل کی مرضی سے بنی تھی، اور انہوں نے $7 ارب کا اسلحہ جو تھا وہ چھوڑا تھا تاکہ اگلے یہ 100 سال بھی لڑتے رہے، ان کے لیے اسلحہ کافی ہو۔ تو یہ جو پلان تھا، یہ پلان انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا، اور فیض حمید نے جا کے ان کو لگا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ادھر ہوں گے تو ادھر سے ہمیں مین پاور ملے گی جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، جس میں عمران اعظم نے 50,000 جو تھے اس کے ٹی ٹی پی کے بندے بلائے اور ان کو رکھا، اور آپ کو ساری سٹوری پتہ ہے، لیکن وہ سارا پلان الٹا ہو گیا صرف حافظ عاصم منیر کے آنے کی وجہ سے۔ ورنہ ہمیں سیریا بن چکے ہوتے، عراق بن چکے ہوتے، لیبیا بن چکے ہوتے، افغانستان اور سوڈان بن چکے ہوتے۔ ہماری جو عوام ہے اللہ کے فضل سے بھیڑ ہے، میں ان کو گدھے نہیں کہوں گا، بھیڑ بکری ہیں، آج ادھر کریں زندہ باد، کل ادھر کریں منہ زندہ باد۔ ان کو میڈیا کنفیوز کرتا ہے، اور میڈیا کے کچھ اینکر گدھے ہیں، کچھ کرپٹ ہیں، 2-3-5% ہیں جو بندے کے پتر ہیں، باقی جو ہیں اللہ معافی دے، وہ ان کو اس طرح کلبازیاں لگا رہے ہیں کہ جی آگے چلیں۔ اچھا، آپ کی نظر میں یہ تمام جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے نتائج کس طرح سے نکلیں گے؟ ہاشمی صاحب، نتیجہ جو میرا اندازہ ہے، اکثر اندازہ ٹھیک ہوتا ہے کہ افغان حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اچھا، غالباً شمالی اتحاد ایکٹیو ہو جائے گا، اور ان کو پہلے تو ان کو رگڑا لگانا ہوگا کہ لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر وقت ٹینک لے کے آئے ہوتے ہیں، اور ان کو سب کچھ بھی دے دیں، انڈیا جیسی جو طاقت ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکی، دبک کے بیٹھ گئے، اس کی اتنی خاطر ہوئی اور اتنی بےزتی ہوئی کہ ابھی تک جھوٹ بول بول کے تو اپنی تباہی کر شمالی اتحادی اگر آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیف ہے پہلے سے؟ یا شمالی اتحاد ازبکستان اور اس میں جو ساتھ ہے ترکمانستان، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ جا چکا ہے، اچھا، ان کو کہہ چکا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو آپ بھی آئیں، ہیلپ کریں۔ اور پھر جو پرو پاکستان ایلیمنٹ ہے جس میں حقانی حکمت یار کا بڑا گروپ ہے جی، تو وہ بھی حملے کے لیے تیار ہیں۔ اگر افغانستان باز نہ آیا، اگر یہ باز نہ آیا تو ان پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ قبضہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری فوج کو وہاں بیٹھنا پڑے گا، اور ہماری فوج بیٹھے گی، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اور کوئی فوج نہیں ہے جو انہیں بچا سکے۔ اب اس کی اتنی مار افغانستان کو پڑ چکی ہے کہ اس نے پہلے 2 درخواستیں کی،
پہلی درخواست اس نے خود کی، دوسری بھی کی، تیسری اس نے قطر کو کہا، انہوں نے کہا بھائی جان آپ ذرا اپنا کام کریں۔ چوتھی درخواست سعودیہ نے کی، اس نے کہا جی بھائی جان اگر آپ چاہیں تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہے، تو بس ٹھیک ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا، شکریہ آپ کا۔ تو کیا مناسب نہیں ہوگا کہ ڈائلاگ کی مدد سے یہ باتیں ڈسکس کی جائیں؟ جی نہیں، یہ اگر ڈائلاگ کریں گے تو وہ پھر ان کو بڑی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر انہوں نے حضرت تاجان کو بھی کہا تھا کہ بھئی آپ ہماری کریں۔ انہوں نے کہا جب میں آرمینیا کے ساتھ لڑ رہا تم آرمینیا کے ساتھ کھڑے تھے، صحیح، کیونکہ روسی جو بھی چین تھا، روس یہ وہ۔ تو انہوں نے پھر آخری جو 5واں لکھا ہے، ریکویسٹ کی ہے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہ بند کی جائے۔ تم انسان ہو ہی نہیں، تمہارے ساتھ 50 سال کیا سلوک کیا۔ دیکھو یہاں سے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو جہادی نہیں، جہادی ہمارے بھائی تھے جو امریکہ کے ساتھ لڑتے رہے، وہ ہر دفعہ ویلکم ہے، جب چاہیں ویلکم ہے، انہیں اسپیشل پروٹوکال بھی دی جائے۔ لیکن یہ جو گدے آئے ہوئے تھے جو پاکستان کو سارے دن بیٹھ کے یہاں پہ بھی گالیاں دیتے رہتے، چکوال میں بھی آگے پیچھے بھی، تو ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ نکلیں گے، وہ دفع ہوں، وہاں ہی جائیں، ان کو ویسے بندوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کاروبار کرنا بھی سیکھ لیا، یہ ہو گئے۔ لیکن اس میں آپ جو آخری آپ نتیجہ دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ واہان کاریڈور پہ بھی اب وہ کلیم کرتے رہے ہمارا ہے، ٹھیک ہے، بلوچستان پہ کلیم جاری رکھیں۔ بھئی بندہ تمہارا ایک بھی نہیں رہ رہا ہے، یہاں پہ بلوچ رہ رہے ہیں جو پٹھان ہے، سرحد کے ہیں، تم کیسے کلیم کرتے ہو؟ جہاں بندے رہ رہے ہو وہی ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں تو یہ جتنا پارٹ ہوا ہے اس میں پاکستانی فوج کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ جو ملک اڑا چوڑا کھڑا ہے، اس تمام ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا انڈیا کی طرف ہے، اسرائیل کی طرف ہے، امریکہ کی طرف ہے، فلان طرف ہے، صرف فوج ہے جو ان کو سنبھال کے بیٹھی ہے۔ اور حافظ صاحب جو ہمارے ہیں CNC ہیں، یہ خصوصاً تعریف کے لائق ہیں کیونکہ ہمیں ایک مجاہد آدمی چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں مدد کر رہی ہیں، ان کو اچھے لوگ بھی مل گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بڑی روحانی طاقتیں مدد کر رہی ہیں، ان کی جان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہ روحانیت کو سمجھتے ہیں، نہ یہ شریعہ کو، یہ کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں ہمارے جو اسکالر صاحبان ہیں۔ تو جو مشرف تھا وہ بڑا چلاک آدمی تھا، لیکن حافظ صاحب اس سے کچھ شاید 6 گنا زیادہ ذہین اور گہرے ہیں۔ ان کی سمجھ شاید لوگوں کو 20 سال بعد آئی تھی وجہ کی۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ پاکستان فوج، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں انتہائی نفرت کرتے تھے لوگ، خاص طور پہ جو عمران خان کے حامی ہیں، اور اس فوج نے جب انڈیا کی ٹکائی کی 8 مئی کو، تو میں کہتا ہوں 9 مئی کو انڈیا اپنا دن کو خاص مناتا ہے، ایٹمی دھماکے کا۔ ہمیں 9 مئی کو انڈیا ٹکائی دن، انڈیا گدڑ کوٹ دن جو ہے نا، وہ ہمیں منانا چاہیے، اس کا نام چاہے یہی رکھ لیں۔ لیکن انہوں نے شرافت دکھائی، انہوں نے 10 مئی کو کیا کہ ہم اس دن پہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل جو جس ملک کو چاہتا تھا اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا، قطر پہ پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد وہ سب کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، غزہ پہ جب چاہتا تھا حملہ کر لیتا تھا، اور اس وقت بڑی شدت کے ساتھ آیا تھا۔ صرف پاکستانی فوج کے سعودیہ پہنچتے ہی اس نے بھاگا، ایسے ہے کہ جس طرح بھاگنا چاہیے، ایک دن میں ہی اس نے صلح کر لی۔ اب اگر وہ باز نہ آیا تو اس کے ساتھ ہی یہی افغانستان والا حشر ہوگا، اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ، اور اس کے اوپر صرف یہ نہیں ہوگا، ترکی اور ایجپٹ بھی حملہ کریں گے اور ان کی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے جائیں گے۔ اگر یہ ابھی بھی ان کو چاہیے، یہ وارننگ ہے، اگر وہ عقل مند ہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ ابھی اور یہ اس میں جو مین پارٹ ہے وہ یہ حافظ صاحب کا ہے۔ مجھے تو نہ وہ کوئی پیسہ دے رہا ہے نہ، لیکن میں چونکہ اللہ اور اسلام اور انسانیت کے ساتھ ہوں، اللہ، اسلام، پاکستان اور انسانیت، تو میں اس نظریے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بندے کی قدر نہیں ہے۔ میں نے 1.5-2 سال پہلے کہا تھا یہ صحیح مجاہد آدمی، سارے کہہ رہے تھے امریکہ کا بندہ ہے،
اب یہ رواج ہے، جی یا وہ فلاں ہے یا وہ مرزائی ہے یا امریکہ کا بندہ ہے. ایسا اسرائیل کے بارے میں مشہور کیا وہ جی. غریب مرزائی تھا ہی نہیں، حالانکہ اگاؤں تک کے لوگوں نے کسی نہ کسی طرح بنا کے اس کی رشتہ داری بنا دی. صحیح. تو یہ ہے کہ یہ بڑا ٹھیک بندہ ہے اور بڑی اچھی کمانڈ ہے اس وقت. لیکن اس کے راہ میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں، اور پاکستان کی راہ میں ایک بہت گندا گروپ موجود ہے جسے آپ CSP کہتے ہیں. ان کو توڑ دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، افغانستان ایران سے مدد دی جائے کہ ان خبیثوں کی جگہ پہ کس کو لگایا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب سیف بھی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے افغان جنگ، یہ ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی جنگ کے لیے اگر ہمیں اسرائیل سے کرنی پڑتی ہے تو یہ ہماری تھوڑی ایکسرسائز کرا رہے ہیں. انڈیا میں ایکسرسائز مدد کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے. اس کی خاطر تو اسرائیل کی یہاں ہوئی تھی نا، جو پچھلی مئی کی جنگ تھی، اس میں اسرائیلی ڈرون تھے، ان کے نمائندے، ان کے کوئی 20 سے اوپر بندے مرے ہیں. مجھے شک ہے کہ جو پہلگام مرے تھے وہ بھی اسرائیلی انسٹرکٹر تھے. اچھا، یہ کلیئر نہیں ہے لیکن امکان ہے، کچھ اور بھی مرے ہیں. تو یہ بہت سا جو ہے کھچڑی تھی، اور یہ آسان ہے کہ انشاءاللہ اب افغانستان میں امن آ جائے گا انشاءاللہ، اور فوج کو بیٹھنا پڑے گا. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ. جلدی ملاقات ہوگی. ہاشمی صاحب کا شکریہ. اللہ حافظ.